یہ مال کی اہمیت ہماری نگاہوں میں تو اتنی ہے کہ ہم اس مال کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم اس مال کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم مال کے لیے چوری کر سکتے ہیں. ہمارے نگاہوں میں مال کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم مال کے لیے ڈاکہ بھی ڈال سکتے ہیں، لوگوں کی عزتوں پر حرف ڈال سکتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بھی بہا سکتے ہیں. ہمارے نگاہوں میں مال کی تو اتنی اہمیت ہے، اس کے لیے ہم نمازوں کو بھی ترک کر سکتے ہیں. اتنی اہمیت ہے کہ ہم روزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، زکوٰۃ کو بھلا سکتے ہیں. ہماری نگاہوں میں مال کی تو اتنی اہمیت ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے دین، اپنے اسلام کو بھی ہم بیچ سکتے ہیں. ہماری نگاہوں میں مال کی اتنی اہمیت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی ہم سے کہہ دے کہ آپ کا طریقہ غلط ہے، آپ کی کمائی کا طریقہ غلط ہے، آپ کا یہ بزنس غلط ہے، آپ کا یہ کاروبار حرام کا ہے، آپ کی بینک میں نوکری کرنا غلط ہے، آپ کا سودی کاروبار غلط ہے، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے غصہ ہو جاتے ہیں، اس سے دشمنی رکھ لیتے ہیں. یہ ہے ہمارے نزدیک مال کی اہمیت. جبکہ مال کے بارے میں ہم سے کہا گیا تھا، حدیث میں بیان کیا گیا، ان لکل امت مال وفتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، لیکن اس امت کا جو فتنہ ہے وہ فتنہ مال کی شکل میں ہے. لہذا مال کے بارے میں کہا گیا یہ ہماری آزمائش کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے فتنے کا ذریعہ ہے. اس مال کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو آزمایا جائے گا، ہمارے ایمان کو پرکھا جائے گا، ہمیں جانچا جائے گا ہم ایمان کے کس معیار پر ہے، ہم ایمان کے کس سطح پر ہے، ہمارا ایمان کس لیول پر ہے. ہمارے ایمان کو جانچنے کے لیے یہ مال کو معیار قرار دیا گیا، مال کو آزمائش کا ذریعہ قرار دیا گیا. اور قرآن کریم میں کہہ دیا گیا مال کے تعلق سے ہماری فطرت کیا ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کو تم تو بہت زیادہ چاہتے ہو، لیکن مال یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اس سے لینے کے لیے بچ کے رہنا چاہیے. اس کے بارے میں اپنا مثبت نظریہ رکھنا چاہیے، اپنے نظریے کو درست رکھنا چاہیے. اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں تنبیہ کی گئی، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، ایمان والوں کو اپیل کیا گیا. ان کو اپیل کرنے کے بعد کہا گیا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہاری مال اور اولاد تمہیں غافل نہ کر دے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اور یاد رہے جو شخص غافل ہو گیا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. یعنی یہ مال ہمیں غافل کرنے والی ہے، یہ مال ہم کو غافل کرتی ہے. کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. ذکر سے مراد صرف ذکر سبحان اللہ الحمدللہ ہی نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں. ذکر سے مراد یہ نماز بھی شامل ہے، ذکر میں روزہ بھی شامل ہے، ذکر میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، دین کی ساری چیزیں ذکر میں شامل ہے. لیکن واقعی میں ہوا یہی کہ آج اس مال نے ہم کو نمازوں سے غافل کر دیا، آج اس مال نے ہمیں زکوٰۃ سے غافل کر دیا، اس مال نے ہم کو صدقے سے غافل کر دیا، اس مال نے ہم کو دین سے دور کر دیا. آج جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھیے تو کیا کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں. ہم دکان کھول کے رکھیں یا نماز پڑھنے جائیں، ہم شٹر کیسے بند کر سکتے ہیں، ہم اپنی جاب کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم تو نوکری پہ رہتے ہیں، ہم رات کو لیٹ میں آتے ہیں. گویا کہ اس مال کی چاہت نے، مال کے بیجا حرص نے ہم کو ذکر سے، نماز سے، روزوں سے غافل کر دیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا تھا، ان کے ایمان کی طرف اشارہ کیا تھا، ان کے ایمان کا واسطہ دے کر کے ان سے کہا گیا تھا کہ اے ایمان والو، اپنے ایمان کی سلامتی اسی چیز میں ہے کہ تم اپنے مال کا صحیح استعمال کرنا، مال تمہیں اس چیز سے غافل نہ کر دے.